سورۃ مزمل کی آیت نمبر 6 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اقوام مکیلا کہ رات کا جاگنا جو ہے یہ بڑی سیدھی اور سٹریٹ بات جو ہے وہ انسان کے منہ سے نکلواتا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اقوام کا لفظ جو ہے یہ کاما یکومو سے ہے، اور کاما کا مطلب ہوتا ہے کہ سیدھا سٹریٹ کھڑا ہو جانا۔ نماز کے قیام کو بھی کاما کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے اور قرآن پاک میں بہت مرتبہ مختلف مقامات پہ یہ استعمال ہوا ہے، لہذا صراط مستقیم یہ بھی اسی سے ہی ہے۔ احسانی تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں تخلیق کیا، وہاں پہ بھی یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے فزیکل اسٹریٹنس ہو، یعنی کہ فزیکل لحاظ سے ایک انسان کے اندر جس قسم کی بھی پرفیکشن کا تعلق ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور روحانی طور پہ اگر ایک انسان کو بالکل اسٹریٹ ڈائریکشن چاہیے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ انسانی کلام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں صرف اسی لفظ کو ہی تلاش کرنا شروع کر دیں کہ کاما یکومو سے کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور کس کس مقام پہ ہوئے ہیں، تو اس لفظ کی اہمیت کا ہمیں خود بخود احساس ہو جاتا ہے۔ بہرحال آیت مبارکہ میں جو اقوام مکیلا کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ درست بات، سیدھی بات، زیادہ مستقیم بات، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جو کہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے، خاموشی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں انسان جو بات بھی کرتا ہے وہ اس کے دل کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، ریا نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، حب جا نہیں ہوتا، انسان کسی کو سنانے کے لیے نہیں بولتا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں روتا، تو گویا کہ اس وقت کی جو سچائی ہوتی ہے اور اس وقت کا جو اخلاص ہوتا ہے اس کو اقوام قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت میں بات نکلتی ہے وہ آپ کے اندر کی بات ہوتی ہے، جو آپ اندر سے ہوتے ہیں وہ اس وقت آپ اللہ پاک کے سامنے ہوتے ہیں، تو اس ساری کیفیات کو جو ہے وہ اقوام قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ اقوام قیلہ سے مراد یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں انسان جو عبادت کرتا ہے تو اس عبادت میں اتنا فوکس ہوتا ہے کہ اس وقت قرآن جو ہے وہ آپ کے دل سے نکل رہا ہوتا ہے، وہ آیات جو آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ذہن اس کو سوچ بھی رہا ہوتا ہے، آپ کا دل اس کو محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے، تو کہے کہ وہ سب سے بہترین وقت ہے کہ جب آپ قرآن اپنے اندر اتار سکتے ہیں، اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں، اور قرآن آپ کے دل کے اوپر جس طرح سے رات کے آخری پہر میں اثر انداز کرتا ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں کر سکتا، تو گویا کہ اس ساری کیفیات کو جو ہے وہ اقوام قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ بعض اہل علم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ رات کا بیدار ہونا، رات کی عبادات کرنا، مگر اس کو جوڑا گیا ہے اقوام قیلہ کے ساتھ کہ گویا کہ رات کی عبادات کا اثر جو ہے وہ ہمارے بولنے کے اوپر پڑتا ہے، ہماری بات چیت کے اوپر پڑتا ہے، اور پھر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ اقوامہ استعمال کیا گیا ہے، یہ بولنے میں بھی بڑا جو ہیوی قسم کا ورڈ لگتا ہے، اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں کہ آپ کی بات سٹریٹ ہو، سیدھی ہو، اثر کرنے والی ہو۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اقوام قیلہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رات کی عبادات کا آپ کے بولنے کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے، یوں کہیں کہ رات کی عبادات کا صرف روحانیت کے اوپر اثر نہیں ہوتا بلکہ ہمارے دین کی دنیا کے اوپر بھی بہت اثر ہوتا ہے، لہذا جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کی بات جو ہے وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہو اور اس کی بات میں بہت تاثیر ہو، اثر ہو، لوگ اس کو قبول کریں اور لوگوں کے دلوں کے اوپر جا کے وہ بات لگ جائے، تو اس کے لیے اس کو رات میں بیدار ہونا ہوگا۔ تو گویا کہ رات کا بیدار ہونا جو ہوتا ہے، رات کی عبادات کا اثر جو ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر اور اس کے الفاظ کے اوپر اثر انداز کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض اساتذہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ چاہے دیندار طبقہ ہے جن لوگوں کا تعلق وعظ سے ہوتا ہے، درس و تدریس سے ہوتا ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زبان فلو کے ساتھ چلے اور اس میں رکاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو، اور انسان بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرے، اور یہ تو سارے ظاہری لوازمات ہو گئے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات جا کے لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر بھی کرے، اس کے اندر تاثیر بھی ہو، تو اس کے لیے اس کو رات میں جاگنا پڑے گا۔ انسان جتنا زیادہ رات کو اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دن میں اس کی زبان میں اتنی ہی تاثیر دے دیتے ہیں۔ اور اس کا تعلق صرف جو ہے وہ اسپرچل دنیا کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے کہ آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے یا آپ نے کوئی ڈیمو دینی ہے یا آپ نے کہیں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، یعنی کہ جس کا تعلق آپ کی زبان کے ساتھ ہو، آپ کے بولنے کے ساتھ ہو، یا آپ نے صبح جا کے کسی ایسے شخص کے سامنے بات کرنی ہے کہ جس کی شخصیت کا آپ کے اوپر غلبہ ہے، یا آپ نے ایسے ماحول میں جانا ہے کہ جہاں تھوڑا سا آپ مغلوب ہو کے رہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں بڑے اعتماد کے ساتھ میں جاؤں اور میں اعتماد کے ساتھ اپنی بات کو ڈیلیور کر سکوں، اور اس طرح کے وہ سارے پروفیشنز یا ہماری یونیورسٹیاں یا ہمارے ادارے یا ہماری گھریلو دنیا کہ جہاں بھی کہیں ہمیں کسی سے سامنے والے سے بات کرنی پڑ جائے، تو اگر انسان یہ چاہے کہ میرے اندر وہ اعتماد آ جائے
اور لوگ اس کی بات کو سنیں اور اس کی بات کو اہمیت دیں اور کوئی اس کی بات کی کاٹ نہ کر سکے، تو اس کے لیے اس کو رات میں بیدار ہونا ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں بعض اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے، وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے مگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی انسان ڈیلیور کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہو لیکن اس کی بات کا آگے اثر نہیں ہوتا، پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ بات کرنے والا بات کرے، اس کی بات کا اثر ہو مگر تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ اثر اور تاثیر کا یہی فرق ہوتا ہے کہ اثر وقتی ہوتا ہے اور تاثیر بہت گہری ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال نبی علیہ السلام کی ذات عالی ہے کہ آپ کی تلاوت سن کے کتنے صحابہ کرام مسلمان ہوئے، وہ اثر نہیں تھا، وہ تاثیر تھی۔ ہمارے اولیاء کرام، ہمارے اکابرین اللہ کا نام اس محبت کے ساتھ لیا کرتے تھے کہ لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، تو کتنی لانگ ٹرم تاثیر ہوتی تھی ان کی باتوں کی۔ لہٰذا ہمارے جیسے ناقص لوگ جب بولتے ہیں تو اثر تو بات کر جاتی ہے مگر تاثیروں سے ہماری زبان بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادات بھی نصیب فرما کہ صرف ہماری زبانوں میں اثر ہی نہ ہو، ہم وقتی لوگوں کو متاثر نہ کر سکیں بلکہ ہماری باتوں کے لانگ ٹرم اثرات ہوں، ان کے اندر تاثیریں موجود ہوں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، اپنے اولیاء کرام کا دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنے اللہ کے ساتھ راتوں میں اتنا مضبوط تعلق ہوتا تھا کہ انہی زبانوں سے جب وہ دن میں مخلوق کے ساتھ بات کرتے تھے تو مخلوق کے دل پگھل جایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی اور تدبر کرنے والی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کا درس و تدریس کے ساتھ تعلق ہے، علمی دنیا کے ساتھ تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا تعلق ہے، اور جو یہ چاہتا ہو کہ میری شخصیت کی بھی عزت ہو اور میری باتوں کی بھی عزت ہو، تو اس کے لیے یہاں پہ ایک فارمولہ دیا گیا ہے کہ رات کی بیداری جو ہے یہ سارے مسائل حل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی بیداریاں نصیب فرمائیں کہ اس کے اثرات پہلے ہماری اپنی شخصیت کے اوپر ہوں، ہماری اپنی ذات کے اوپر ہوں، اور پھر ہماری زبان سے، ہماری شخصیت سے دوسروں کو بھی نفع پہنچے۔ آمین یا رب العالمین۔